جی تو دوستو، یہ ہے پاکستان، میرا پیارا پاکستان۔ سبز جھنڈے میں چاند اور ستارے سے لپٹا ہوا یہ ہے میرا پیارا پاکستان۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے اور پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو یہ مفت میں نہیں بلکہ بہت سارا خون اور بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس کی پاک فوج اپنا آج بھی لہو دیتی اور پاکستان کو ہر مشکل گھڑی میں بچانے کی کوشش کرتی۔ بہت سارے نشان حیدر، بہت ساری قربانیاں اور بہت سارے اس کے اوپر وزیر اعظم آئے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر حکومت کی، لیکن ناظرین بات کریں تو کبھی نواز شریف، کبھی بے نظیر بھٹو، اور آج کل اگر بات کی جائے تو میاں محمد شہباز شریف۔ ناظرین اس کے دور حکومت کی بات کی جائے تو 5 سال زرداری نے بھی لگائے۔ اگر بات کی جائے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی تقریباً 1.5-2 سال لگائے۔ بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے بھی اس ملک کے اوپر 3.25 سال حکومت کی۔ ناظرین آخر کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں آج بھی دہشت گردی ہے، آج بھی بے روزگاری ہے، آج بھی جو غریب ہے وہ چکی میں پس رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف یعنی کہ 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں کیوں کوئی سیاستدان حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ آخر شہباز شریف نے ہی کیوں یہ قربانی دی؟ کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی یا کوئی اور رستہ نہیں تھا؟ ناظرین بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور بہت ساری ایسی کہہ لیں۔ ناظرین ان 75 سالوں کی بات کی جائے تو بہت سارے وزیر اعظم آئے اور بہت سارے وزیر اعظم چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب اور لاڈلے، کچھ بزنس مین ٹیکنوکریٹ ایسے بھی آئے جو کہہ لیں کہ ہر حکومت کے ساتھ اپنی بنا کر رکھا۔ ان 75 سالوں میں آج بھی جو غریب ہے وہ رو رہا ہے اور چکی میں پس رہا ہے۔ ناظرین اگر بات کی جائے تو آج بھی 2 چہرے مریم نواز اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کے ماں باپ سے یہ ملک نہیں سنوارا گیا، نہیں بنایا گیا، تو ناظرین آج یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے؟ ناظرین آج پورے ملک پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، 2024 آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین بات کریں اگر عمران خان کی تو عمران خان نے بھی بہت سے نعرے لگائے، بہت سی اس عوام کو جھوٹی تسلیاں دی، لیکن عمران خان بھی اپنے وعدوں پہ پورا نہ اتر سکا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 100 دن میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، لیکن کوئی بھی وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ناظرین اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی ووٹ مانگنے نہیں آئے گا، کیونکہ 2018 کی حکومت عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی تھی۔ اگر 2024 کی حکومت کی بات کریں تو 2024 کی حکومت کہہ لیں کہ پلیٹ میں رکھ کے شہباز شریف کو دے دی گئی تھی۔ آخر اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین آج کہہ لیں کہ جو ملک کی غریب عوام ہے آج وہ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے ہے اور دھرنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ ہمارے جو بجلی کے بل ہیں ان کو صحیح کیا جائے، جو اضافی ٹیکس لگائے ہیں، جو فیول ایڈجسٹمنٹ لگائی ہے اس کو واپس لیا جائے۔ ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 200 یونٹ استعمال کیے ہیں یا 200 سے کم یونٹ ہیں تو ناظرین اس کا بل آتا ہے 3 سے 4 ہزار روپیہ۔ اگر یہی یونٹ 200 سے
ایک دو یونٹ اوپر جاتے ہیں 201 یا 202 ہوتے ہیں تو ناظرین یہی جو ہے بل جو ہے 8-9 ہزار روپیہ بن جاتا ہے۔ ناظرین اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، یہ جو احتجاج کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ساری موتیں ہو چکی ہیں، لیکن شہباز شریف کی مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ اپنے بھائی کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے اس کی عزت بنا رہا ہے یا اس کی عزت کو تباہ کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب جس طرح کے کہتے رہے کہ جی میں نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے، چلو جی 16 مہینے ہم نے برداشت کیا شہباز شریف کو کہ آپ نے حکومت بچائی، ریاست بچائی، بلکہ سیاست نہیں بچائی، لیکن اب 2024 میں آپ کو دوبارہ اقتدار ملا۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو اقتدار ملا ہے یہ فارم 45 کے ذریعے آپ کو ملا ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بھی آئے لیکن ملک کو سنوارے۔ آج یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 روز سے کہہ لیں کہ راولپنڈی مری روڈ پہ احتجاج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کہ بلوں میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ واپس کریں۔ اگر اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کہہ لیں کہ جماعت اسلامی نے ہی لڑنا ہے، مرنا ہے، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر بستروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کس جگہ پہ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کس جگہ پہ کھڑی ہے، اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ کیا یہ تینوں جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ پھر غریب عوام کی جو جنگ ہے وہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے؟ ناظرین یہاں پر بہت سارے ایسے سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ کون ہے جو آپ کے ملک میں آگ لگا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کا ملک بنا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کے ملک کو سنوار رہا ہے؟ کون ہے جو آپ غریبوں کا سوچ رہا ہے؟ کون ہے ناظرین جو اس ملک میں مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہا ہے؟ ناظرین وہ کون سے 40 ایسے خاندان ہیں جن کی کہہ لیں کہ آئی پی پیز جو ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں، آخر ان کے گھروں میں کتنے اربوں روپیہ جا چکا ہے؟ آخر ایک دن آئے گا کہ یہ عوام ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالے گی اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور پاکستان کو ہم نے کتنا لوٹا ہے۔ ناظرین جماعت اسلامی یہ جو کہہ لیں کہ اس وقت مسئلہ لے کر سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پورے ملک پاکستان کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں، نہ کہ خالی وہ اپنے لیے نکلے ہیں۔ ناظرین اس ٹائم ہم پنڈال کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پنڈال